آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ محبوبان خدا کا وسیلہ جائز ہے یا نہیں، یعنی اللہ کے انبیاء کا، اولیاء کا وسیلہ جائز ہے یا نہیں۔ آج میں اس کی پہلی دلیل ذکر کر رہا ہوں، انشاءاللہ باقی دلائل بھی پیش کروں گا کہ محبوبان خدا کا وسیلہ جائز ہے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وسیلہ سکھایا ہے۔ دلیل سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ شیئر کرنے سے آپ کا خرچہ کوئی نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کو یہ مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو یہ دلیل مل جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ لہٰذا لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیکی کی بات آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ دلیل سماعت فرمائیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خود وسیلہ سکھانا۔ حدیث پاک میں ہے، ان عثمان بن حنیف ان رجلا ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال ادعو اللہ لی ان یعافینی، فقال ان شئت اخرت لک وهو خیر وان شئت دعوت، فقال ادعوه، فامره ان يتودع فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه فيها۔ ترجمہ۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک نابینا آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت دے، وہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تمہارے لیے دعا کو مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو دعا کروں۔ اس نے عرض کی، حضور آپ دعا فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور اس طرح دعا کرو، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ کہ مہربانی کے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا ہو، الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وسیلہ سکھایا ہے۔ جب وہ ایک نبینا آدمی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، مجھے نظر آنے لگ جائے،
تو حضور نے انہیں یہ طریقہ سکھایا کہ یوں وضو کر کے یوں دعا کرو۔ تو جب اس نے حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو رب تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی، وہ بینا ہو گئی، یعنی ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محبوبان خدا کا وسیلہ جائز ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد اول صفحہ نمبر 441، جامع ترمذی جلد 5 صفحہ نمبر 461، مسند احمد بن حنبل جلد 28 صفحہ نمبر 478، صحیح ابن خزیمہ جلد 2 صفحہ نمبر 225، المستدرک للحاکم جلد اول صفحہ نمبر 458، دلائل النبوہ جلد 6 صفحہ نمبر 166۔ ان تمام کتب احادیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر اس حدیث پاک کے تحت لکھا ہے قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، امام ابو اسحاق نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اور امام حاکم نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ھذا صحیح حدیث صحیح علی شرط الشیخین، کہ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔